وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 159، آیت نمبر 193 سے 196. آج کا موضوع حج کے احکامات. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے. وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو. خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی. اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے. پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو. یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا. اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتاً حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر نہ کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 193، وقاتلوہم، ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کا ہو جائے سارا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، پس زیادتی نہیں ہے لیکن ظالموں پر۔ یہ آیت بھی سامعین کرام دین کے بنیادی احکامات میں سے ایک ہے کہ یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ قتال، کافروں سے لڑنا کس وقت جائز ہو جاتا ہے اور کس وقت لڑائی بند کر دینی چاہیے، کافروں سے لڑائی بند کس وقت کر دینی چاہیے، یہ اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ یعنی لڑائی قتال کب جائز ہوتا ہے؟ دیکھیں بات اتنی مشکل نہیں ہے، اور ایک بات تو یہ رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد یعنی قتال قیامت تک جاری ہے، جاری رہے گا۔ دیکھیں اس میں ایک بنیادی بات ہے، اگر آپ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، دین میں کوئی زور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کا نظام ہو، یعنی حکومت اللہ کی ہو، اللہ کی مرضی سے حکومتیں، اللہ کی یعنی اللہ کے بندے جو ہیں وہ حکومت قائم کریں، اور اللہ کی نائبت کے حساب سے۔ ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے اور اس نے لکھ دیا ہے کتاب میں، زبور مطلب کتاب، ذکر نصیحت کے بعد یہ کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، دراصل اللہ تعالیٰ اپنی حکومت چاہتا ہے، کسی کے کافر مذہب، غیر مذہب پہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلنا نہیں چاہتا زبردستی، کیونکہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ایک بات یہ بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، جو اپنی مرضی سے جس عقیدہ اپناتا ہے اس کو اجازت ہے، قانوناً شرعاً جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کا دین زبردستی بدل لیں تلوار کے یہ جو ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انڈونیشیا میں کون سا قتال ہوا تھا؟ جکارتا میں، انڈونیشیا میں، یہ سارے جو مسلمان آباد ہیں، اور
ہندوستان میں یا آپ کا سرحد لے لیں، یہ پٹھان، ان کو کون سی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں اور پٹھانوں کی؟ کون سے صحابی آ کے لڑے تھے؟ بلکہ افغانستان اسلامی ملک ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ تلوار کب اٹھانی ہے۔ دیکھیں حکومت، اللہ چاہتا ہے حکومت فتنہ نہ ہو۔ فتنہ کیا ہے؟ کہ آپ مذہب پر جبر کریں، یعنی نظام جو ہے اللہ کے نظام کے علاوہ جو ہے کوئی اور نظام آپ بنا لیں، یہ فتنہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے احکامات حکومتی سطح پہ بھی ہیں نا، مثال کے طور پہ قصاص ہے، یا جو عام وہ ہے زنا ہے، سود ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اجتماعی طور پہ ہمیں پرورش پا رہی ہیں، بے حیائی ہے۔ اور آج حکومت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان نہیں ہے دراصل، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان جب ایک جماعت وجود میں آ جائے تو اس روئے زمین پر وہ لڑیں اور حکومت اللہ کی قائم کریں اور فتنے کو ختم کر دیں۔ فتنہ کیا ہے؟ کفر، نظام کفر، یہ فتنہ ہے۔ اور آج کل تو ساری یعنی مسلمان حکومتوں میں بھی یہ فتنہ ہے۔ آج 70 سال ہو گئے لیکن ہم سود سے ابھی تک ہم نے چھٹکارا حاصل نہ کیا ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، زنا ہے، یہ ساری گندگیاں اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، فتنہ ہے، فتنہ برپا ہے اور فساد ہے زمین میں، تمام روئے زمین میں فساد برپا ہے، کیونکہ ہم فسادی لوگ ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ کیوں اور کب تک، یہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، تو جنگ اس وقت کہ جب غیر اللہ کے حکم کو نافذ نہ ہونے دے، غیر جو بھی ہو تو ان سے لڑنا پھر جائز ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک جماعت لڑے گی۔ انفرادی طور پہ جنگ جائز نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ مسلمانوں کی جماعت کو قتال کا حکم ہے، وقاتلوہم، جمع کسی کا ہے نا، جمع، ان سے لڑو، ان کو قتل کرو۔ جو نظام الہی کو نافذ نہیں ہونے دیتے، جو اللہ کے قانون کو زمین میں نافذ ہونے نہیں دیتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ اور دین سارا کا اللہ، دین کا مطلب یہ ہے کہ نظام حکومت۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، میں آپ کو یعنی عملی طور پہ بھی بتاؤں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ صحابہ کرام جو یعنی پھیلے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور فتوحات کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یعنی مقصد کیا تھا؟ کہ زمین میں اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ تو وہ جب جاتے کسی بھی بستی میں تو وہ ان سے پوچھتے کہ بھئی ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، وہ ان کو دعوت پیش کرتے۔ کسی بھی ملک اگر جاتے مسلمان، پہلا ان کا طریقہ یہ ہوتا، یعنی ان کو حکم تھا کہ پہلے تو دعوت پیش کرو۔ اگر وہ دعوت قبول کر لیتے ہیں اسلام کی برضا اور رغبت، تو وہ مسلمان ہیں، بھائی ہیں، حکومت یہ سارا سب کچھ انہی کا ہوگا، اور حکومت اسلام کی ہوگی، اللہ کی حکومت ہوگی، بندے اس کے نافذ کریں گے۔ اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پھر ان سے کہا جاتا کہ تم رہو اپنے مذہب پر رہو، لیکن حکومت اسلام کی ہوگی، ہمیں تم جزیہ دینا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اپنے مذہب پہ قائم رہو بے شک۔ اب یہ دونوں باتیں اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر جنگ تھی۔ آج بھی یہی حکم ہے سامنے کرام، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ مسلمانوں کی ایک جماعت اور مومنوں کی ایک جماعت اور حکومتی سطح پر یہ جنگ ہونی چاہیے، انفرادی سطح پر نہیں۔ کیونکہ دیکھیں مکے میں 13 سال کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟
لیکن قتال کا حکم نہیں تھا، کیونکہ جماعت نہیں تھی، ایک ترتیب نہیں تھی۔ لیکن جب مدینے میں تھوڑے سے یعنی ظاہر ہے کہ اس مدینہ کتنی بستی تھی، چند ہزار پہ مشتمل تھی، لیکن ایک جماعت جب وجود میں آ گئی، ان کا ایک امیر ہو گیا، تو پھر جو ہے جنگ جائز ہو گئی۔ لیکن ابتدا میں جو ہے وہ دفاع تھا، جو پہلی آیت میں نے آپ کو کہی نا، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ تو لیکن اس کے بعد جب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو گیا، پھر حضور نے اعلان کیا کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر نہیں کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے مکہ تشریف لائے، اور ظاہر ہے پھر کس طریقے سے انہوں نے سلوک کیا، اچھا سلوک کیا مکے والوں سے۔ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا عمومی طور پہ، اور سب کو پناہ دے دی گئی، اور 4 مہینے مہلت دے دی گئی یعنی فتح مکہ کے بعد، اور وہ ابھی آئے گا سورہ توبہ میں غالباً ہے، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے ٹائم دے دیا گیا کہ بھئی یا تو ایمان لے آؤ یا نکل جاؤ باہر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ سارا بات بتا دی، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، اور پھر یہ ہے پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کی، دیکھیں اسلام تو تلوار کا قائل ہی نہیں ہے مذہب کی تبدیلی کے لیے۔ بزور زبردستی کسی کو اسلام لانے پر قبول نہیں کیا جا سکتا، یعنی مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں جب ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور وہ مسلمان حکومت میں ہے، تو اب اس کو اسلامی شعائر کی پابندی کرنی پڑے گی، نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور انکار ایسے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، بیت المال میں نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پہ خرچ کریں گے۔ لیکن یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا طریقہ جو ہے وہ حکومت کو دینا ہے، مسلمانوں کی حکومت کو۔ بہرحال تو وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف قتال کیا، ان سے جنگ کی، یہاں تک کہ وہ آمادہ ہو گئے۔ تو دیکھیں اسلام آپ نے قبول کیا ہے، پھر آپ کو اسلامی شاعر کی پابندی کرنی ہوگی لازماً، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو بس یہ 2 چیزیں ہیں، ایک اسلامی حکومت بن گئی، پھر مسلمانوں کو، غیر مذہب والوں کو تو اجازت ہے اپنی عبادات کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبی میں، عیسائی آئے تھے تو ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا، ان کو کہا کہ تم اپنے کعبے کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرو، تو انہوں نے کی۔ تو یہ بات جو ہے مطلب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور بس یہ حتی لا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ آیت نمبر 194 ہے کہ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، والحرمات قصاص، اور حرمتیں کا بدلہ لیا جائے گا۔ فمن اعتدى علیکم، پس جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا الیہ، تو تم بھی اس زیادتی کا بدلہ لو، بمثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس آیت میں بھی سامعین کرام وضاحت ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو تم سے جیسا سلوک کرے ویسا تم بھی سلوک کرو محترم مہینوں میں۔
رجب، شعبان اور ذیقعد، ذی الحج، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت کے ہیں، لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان 4 مہینوں میں کوئی تم سے زیادتی کرے یا قتل کرے، مقاتلہ کرے، تو تم اس کا جواب دینا ہے، تم نے ظلم کا جواب دینا ہے، زیادتی کا بدلہ لینا ہے، اگرچہ کہیں بھی ہو۔ مسجد یعنی حدود حرمین میں امن ہے، لیکن اس وقت جب کوئی تم سے جنگ کرے تو تم اس کو جواب دینا ہے، یہ اس کا مطلب ہے، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ بات بنیادی یہ ہے تقوی اور اللہ کی امداد۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ جان لو کہ اللہ کی امداد جو ہے متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، اور اپنے نہ ڈالو، وَلَا تُلْقُوا، نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھ سے، اپنی ہلاکت، یعنی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بنیادی دین کا کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دیکھیں انفاق مال و جان، اللہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ آیت ہے، کافی مرتبہ یہ کہ تم اپنی مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، مال اور جان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے تو دیا ہے، لیکن انسان کی کامیابی اس میں رکھی ہے کہ یہ اپنی مال و جان کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارے اور جان و مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ اب یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے، بہت وسیع مضمون ہے، مطلب اپنی مال و جان، مثال کے طور پہ آپ اپنی ضروریات کے لیے رزق کما رہے ہیں یا اس کا کوئی سبب بنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی راہ میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے مال کو دوسروں پہ لٹائیں اور اپنے اوپر خرچ نہ کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی جان کو ہلاکت سے بچانا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے یعنی اس کے بعد آپ نے مال و جان کا اختیار اللہ کو دینا ہے اور دیتے چلے جانا ہے، یعنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی۔ مال و جان جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ اللہ کا سمجھے اور اللہ کی مرضی سے اسے خرچ کرے، اور اپنے ہاتھ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے باعث بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں روکا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس سے تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، تمہارا نیکی جو ہے وہ پھر تم سے نہیں ہو سکے گی، اور جو نیک کام ہوں گے وہ بھی گناہ میں شمار ہوں گے، وہ بھی ضائع ہو جائیں گے تمہارے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا تو ایسا ذہن نہیں ہے، ہم من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں عام طور پہ، اور اپنی مرضی سے نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اس میں کبھی نماز پڑھ لی یا نہ پڑھی، روزہ رکھا یا نہ رکھا، چلیں باقاعدہ آپ نمازی بھی بن گئے، نیت آپ کی دنیا داری ہے، اور مال و جان کے خرچ کرنے میں آپ بخیل ہیں، یعنی نہ جان کو لگا رہے ہیں، نہ مال کو لگا رہے ہیں، نہ وقت دے رہے ہیں، نہ خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ کہتا ہوں۔ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جو نیکیاں ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ بات مجھے آپ کہنے دیں کہ ہم آج نیکی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں، اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہوگا، یعنی اس ساری صورتحال میں یہ ہوگا کہ جب آپ روک لیں گے اور اللہ کی راہ میں مال و جان کو کھپائیں گے نہیں، اللہ کا نہیں سمجھیں گے، اپنے آپ کو مالک سمجھ لیں گے، پھر بخل کا شکار ہو جائیں گے، نہ وقت لگائیں گے نہ مال لگائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، اس سے آپ ہلاکت لازمی ہے۔
یہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں. اگر مال و جان کو ہم نے اللہ کا نہ سمجھا اور اللہ کی راہ میں نہ کھپایا تو اس سے ہماری ہلاکت لازمی ہے. کیوں کہ جب تک آپ مال و جان کو اللہ کی راہ میں نہیں کھپائیں گے اور خرچ نہیں کریں گے، کیونکہ پھر تو آپ نیکوکار بن نہیں سکتے، پھر تو جو نیکیاں ہیں وہ خراب ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں ریاکاری ہے، اس میں آپ کی دکھاوٹ ہے، ریاکاری ہے، جو بھی ہے. لیکن اصل چیز جو ہے وہ نیکی ہے. اور یہاں احسنو، نیکی کرو. نیکی یہ ہے کہ آپ زندگی خالص اللہ کے لیے گزاریں اور مال و جان کو اللہ کا سمجھیں اور اللہ کی راہ میں کھپائیں. نیکی لازمی ہے، اور جو نیکوکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا وہ دوست بھی نہیں بن سکتا. جو نیکوکار ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. یہ اپنے ہاتھوں، آج کا جو معاشرہ ہے تو یہ تو ہم سب اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے. دیکھیں انسان اگر بخیل بن جاتا ہے، بخیل، اور یعنی سر اللہ کے حکم کے سامنے جو نہ جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نمبر ایک. پھر جب اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو نیکی تو پھر بہت دور کی بات ہے. اور یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور ظلم کے نتیجے میں یہ جائے گا دوزخ میں. بہرحال اس بات کو ذرا سوچنا ہے، میں نے بھی اور آپ میں بھی. اچھا تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو میسر آئے تمہیں قربانی کے لیے تو تم پیش کر دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنا سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو وہ بدلہ دے روزے سے، او صدقتن، یا صدقہ دے، او نسک، یا قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو قربانی میسر آئے دے دے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، اور جو نہ پائے. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، یعنی قربانی کی طاقت نہ ہو تو وہ پھر 3 روزے ایام حج میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب واپس آ جاؤ تم. حج سے واپسی پہ 7 روزے رکھو. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہوئے. ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ اس لیے جو نہ ہو اس کے گھر والے موجود مسجد حرام میں. یعنی یہ حج اور عمرے کو ملانا جو ہے یہ اس کے لیے جائز ہے جو میقاتی نہ ہو. میقاتی ایک اصطلاح ہے کہ جو میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے حج اور عمرے کو ملانا جائز نہیں ہے، اور جو غیر میقاتی ہیں تو ان کو یہ جائز ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب،
اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس میں بھی سامعین کرام حج کے بارے میں احکامات ہیں، اور بنیادی طور پہ تو میں آپ کو کہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے احکامات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اس میں حج اور عمرے کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حج کا ارادہ کر لیا اور راستہ پرخطر ہو گیا، احرام آپ نے باندھ لیا اور راستہ جو ہے پرخطر ہو گیا، آپ نہیں پہنچے حج پہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ تم قربانی کا جانور بھجوا دو یا اس کے پیسے حرم شریف پہنچوا دو، اور اس سے یعنی جس کو بھی تم حوالے کرو یہ پیسے یا قربانی کا جانور، جو بھی صورتحال ہو، تو اس کو ایک خاص ٹائم بتا دو کہ بھئی یہ حدود حرم میں فلاں وقت پہ تم ذبح کر دینا، تو میں ادھر اپنا احرام کھول دوں گا اور سر منڈوا دوں گا۔ پہلے سر تو اس صورت میں یعنی اس کے لیے وہ ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب تک قربانی نہ ہو جائے اپنی جگہ پہ تو یعنی احرام نہ کھولو، لیکن اگر کوئی مریض ہے یا سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ پھر کھول لے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ آسانی بیان کر رہے ہیں، تو فدیۃ من صیام او صدقۃ، یا یعنی قربانی دے دے، کوئی صدقہ دے دے، یا جو ہے روزے رکھ لے تو کوئی بات نہیں۔ فیضا امن تم، جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اگر تم حج تمتع کرنا چاہتے ہو تو جو بھی تمہارا قربانی میسر ہو تو تم کرو، لیکن اگر قربانی کی طاقت نہیں ہے تم میں تو کوئی بات نہیں، آسانی ہے، 3 روزے ایام حج میں رکھ لو اور 7 بعد میں رکھ لو، تو 10 روزے رکھ لو تو تمہاری یہ قربانی کی جگہ ہو جائے گی۔ اور بس یہ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ میں اب تلاوت تو ہم نے کر لی ہے، اب ان کی تلاوت سنتے ہیں اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں خدا ہی کا دین ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں، بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك
فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اور خدا کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر رستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ مڈاؤ، اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو. یہ پورے 10 ہوئے. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں. اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.